دعوتی بیانات by حضرت شمیم انجینئر صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. میرے محترم بزرگوں بھائی اور دوستوں، دین میں سطحیں ہیں. دھیرے دھیرے آدمی کی سطح بلند ہوتی ہے، ایک ہی سطح نہیں ہے، مختلف سطحیں. اعمال کے اندر بھی سطح ہے. حضرت معاذ حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے عملوں کے فرق کو نہ جاننا یہ زندگیت ہے. عمل کا فرق حالات کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے اس میں تبدیلی آتی ہے. ایک بزرگ ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ، تجدیدی کام ہے ان کا. کہتے ہیں کہ معالیہ صاحب نے ان کو پڑھا تو انہوں نے کام کس طرح کیا. ہندوستان میں ایک نیا دین لوگوں نے چلا دیا، اس وقت اللہ نے ان سے کام لیا. علم میں، عمل میں نئی نئی چیزیں شامل کی گئی تھی، تو بڑا کام لیا اللہ، تو دینی کام. اسی لیے جن روایات کو، جن آیات کو انہوں نے اپنی محنت میں لیا، استعمال کیا، وہاں جیسا رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کو استعمال کرتے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی طرف سے اپنا رخ پھیر لیا، اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بندے کی طرف سے اپنا رخ پھیر لیا، اس کی پہچان کیا ہے، نشانی کیا، علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ بندہ لایانی میں لگا ہوا. ہم لوگ جماعت میں کہتے ہیں کہ لایانی وہ کام ہے جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا. یہ بھی صحیح ہے، لیکن حضرت نے ایک بڑی اونچی بات کی. لایانی کیا ہے؟ اسی کو معاذ حسن میں بیان کیا کہ لایانی یہ ہے کہ اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا میں لگا ہوا. اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا میں لگا ہوا. اسی لیے ہمارا تیسرا نمبر جو علم ذکر ہے
اس میں علم میں کیا کہتے ہیں؟ علم کیا ہے؟ حال کے امر کو پہچان. اس وقت اللہ کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے؟ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، پھر بھی استغفار کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استغفار کیا ہے ایک ایک دن میں کئی بار. تو کسی نے سوال کیا کہ جب انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، معصوم عن الخطا، تو استغفار کیا کرتے؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ انبیاء کے استغفار کی جو وجوہات ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ایک وقت کئی عمل سامنے آیا. انسان کسی ایک ہی میں لگے گا، ایک میں لگے اور دوسرے چھوٹ گئے. ایک تو یہ ہے جو چھوٹ گیا اس کو استغفار. دوسرا یہ کہ ایسا تو نہیں کہ جس میں ہم لگے اس سے اہم کوئی چھوٹ گیا. جس میں ہم لگے اس سے اہم کوئی چھوٹ گیا. عملوں کے فرق مراتب کو پہچان. یہیں سے دعوت کی افادیت، دعوت کی فضیلت، دعوت کی اہمیت نکل کے آئے گا. مشکات نبوت سے نکلا ہوا ہر عمل ساتوں زمین آسمان سے زیادہ نور رکھتا ہے. مشکات نبوت سے نکلا ہوا ہر عمل ساتوں زمین آسمان سے زیادہ نور رکھتا ہے. لیکن اس وقت میں کس میں لگوں؟ اگر یہ فرق مراتب نہیں معلوم ہے تو آدمی ایسے میں لگے گا جو اس میں اہم نہیں ہوگا، اور ایسے کو چھوڑ دے گا جو اہم ہوگا. نبی بیک وقت داعی بھی ہیں، معلم بھی ہیں، دونوں ہیں. یہ بھی کہا گیا بعثت معلم، آپ معلم ہیں، اور یہ بھی کہا گیا داعی الی اللہ، آپ داعی بھی ہیں. تو داعی کب ہیں اور معلم کب ہے، اس فرق کو سمجھے. اگر آدمی اس فرق کو نہیں سمجھے گا تو جس وقت دعوت میں لگا ہے اس وقت تعلیم میں لگ جائے گا، اور جس وقت تعلیم میں لگنا ہے اس وقت دعوت میں لگ جائے گا. تو جو نفع ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. بے طلبوں کے لیے نبی داعی ہیں اور طلب والوں کے لیے معلم. بے طلبوں کے لیے داعی اور طلب والوں کے لیے معلم. اس وقت کس کی تعداد زیادہ ہے؟ ارے بولے تو کہاں زیادہ لگنے کی ضرورت ہے؟ یہ سوچ. یہ ہر زمانے میں رہے گا. طلب والے بے طلب والے قیامت تک رہیں گے. ہر گاؤں میں رہیں گے، ہر گھر میں رہیں گے. آپ کے گھر میں آپ کے 4 بچے ہیں، ایک طلب والا ہے، ایک بے طلب ہے. ایک شوق سے نماز پڑھنے جاتا ہے، کوئی دھکا دینے میں بھی نہیں جاتا ہے. تو بے طلبوں کے لیے دعوت ہے اور طلب والوں کے لیے علم. دعوت مسجد کے باہر ہے اور تعلیم مسجد کے اندر ہے. دعوت مسجد کے اندر نہیں ہے.
اسی لیے کسی نبی کی دعوت مسجد کی متلاشی نہیں ہے کہ مسجد ہوگی تو کام کریں گے. آئے ہم کیا کہتے ہیں؟ مسجد خانوں کی نہیں ہے، وہ دوسروں کے ہاتھ میں ہے، کیسے کام کریں؟ ہم نے دعوت کو مسجد کا پابند بنا. دعوت مسجد کا عمل ہے ہی نہیں، تعلیم مسجد کا عمل ہے. دعوت تو مسجد کے باہر ہے. حضرت جی معاہد احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نظام الدین میں ملک کے قرآنوں کا مشورہ کیا. اس میں معاذ سید محمد صاحب نے بیان کیا دعوت مسجد کے باہر ہے، تعلیم مسجد کے اندر. حضرت جی تشریف لیا دعا کے لیے تو فرمایا ہاں بھائی، معاذ سید صاحب نے بہت اچھی بات کہی، دعوت مسجد کے باہر ہے، تعلیم مسجد کے اندر ہے. علماء کا کہنا ہے کہ اذان مسجد کے باہر ہے، جو کامل دعوت ہے مسجد کے اندر دینا مکروہ ہے. یہ دلیل دے دیا حضرت، نصوص سے دلیل دے دیا. اذان مسجد کے اندر دینا مکروہ ہے. اور اذان آج ہی دعوت دعوت. اب اگر ہم دعوت کے لیے مسجد تلاش کرتے ہیں تو مسجد میں تو طالب آئے گا اور دعوت میں طلبوں میں ہے، تو مسجد ہم کیسے تلاش کرتے ہیں دعوت کے لیے؟ اگر کسی گاؤں میں، کسی محلے میں، کسی شہر میں بے طلب زیادہ ہوں، طلب والے کم ہوں، بے طلب زیادہ ہوں، تو کیا کریں گے کہ ان میں زیادہ توجہ دیں. کاہے کی طلب پیدا کرنے کی، یدعون الی الخیر، یہ ہے طلب پیدا کرنے. نبی ہدایت تقسیم کرنا نہیں آتے، ہدایت انبیاء کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. پھر نبی کیا کرتے ہیں؟ ہدایت کا طالب بنا دیتے ہیں. کیسے طالب بناتے ہیں ہدایت کا؟ کہ ہدایت کا نفع اس انداز سے بتاتے ہیں کہ سامنے والا کہتے ہیں تو مجھے بھی چاہیے. پوری مارکیٹ آج دعوت سے بھری ہوئی ہے، آپ دیکھو پورا بازار دعوت سے بھرا ہوا ہے. کیسٹیں دیکھو، لاؤڈ اسپیکر دیکھو، پوسٹر دیکھو، ہر آدمی اپنے پروڈکٹ کی دعوت دے رہا ہے. یہاں آ جاؤ، ایسی بریانی کہیں نہیں ملے گی. کیا ہے؟ دعوت ہے. یہاں آ جاؤ، ایسے سستے کپڑے کہیں نہیں ملیں گے. کیا ہے؟ دعوت ہے. اپنی اپنی چیزوں کی لوگ کس طرح دعوت دیتے ہیں؟ یہاں آؤ، گھر لے لو، یہ فیسلٹی ملے گی. یدعون الی الخیر، کیا ہے دعوت؟ کہ نفع بتا ہدایت کا، ایسا نفع بتانا کہ منہ میں پانی آ جائے، یہ مجھے بھی چاہیے. اب آ گیا وہ لاؤ اور ہدایت لاؤ، یہ بھی چاہیے. آپ اس کو کام پہ لگا دو، تعلیم پہ لگا دو، عمل پہ لگا دو، قربانی پہ لگا دو. جب تک وہ بے طلب ہے ساری قربانیاں داعی میں ہوں. ہجرت داعی کرے گا، مال داعی کا لگے گا، جان داعی کا لگے گا، گالیاں داعی سنے گا، مار داعی کھائے گا، دھکے اس کو دیے جائیں گے. جیسے ہی اس میں طلب پیدا ہو گئی
اب سارے قربانیاں اس کی شروع ہو جائیں. اب وہ طالب ہو گیا، اسی لیے کہتے ہیں طالب علم. اب ہجرت وہ کرے گا، جان وہ لگائے گا، مال وہ لگائے گا، وقت وہ لگائے گا، صلاحیت وہ لگائے گا، مشقت مجاہدہ وہ برداشت کرے گا، بھوک پیاس وہ برداشت کرے گا. تو ہمارا کام امت میں طلب پیدا کرنا ہے. بیٹا اس کو سمجھنا کہ کتنا وقت ہم کو اس میں دیں. اس وقت اس چیز کی ضرورت، اہمیت کتنی ہے اس کی. عملوں کے فرق مراتب کو سمجھنا. اگر یہ بے طلبی بڑھتی گئی تو کیا نقصان ہوگا، اور طلب آ گئی تو کیا نفع ہوگا. جب یہ دین کی طرف سے بے طلبی بڑھے گی اور عملوں کی طرف سے بے طلبی بڑھے گی تو یہ بے طلبی طلب والوں کو بھی نقصان پہنچائے، عمل والوں کو بھی نقصان پہنچائے. یہ بے طلبی عمل والوں کو کم ہمت کرے، اس لیے کہ غلبہ اس کا ہے، بے طلبوں کا غلبہ ہے. اللہ کی مددیں جو طلب والوں سے آنی ہے وہ بے طلبوں کی بے طلبی سے رکاوٹ بن جائے گی. رکاوٹ بن جائے گی. ان بے طلبوں کو دعوت دے کر کے، خوشامد کر کے، سمجھا بجھا کر کے اس پر لا دینا ہے کہ کسی طرح یہاں پہ آ جائے. اسی لیے ہماری تشکیل جو آخری ہے وہاں پر چھوڑنا ہے، نہ پہ نہیں چھوڑنا ہے. 4 مہینہ بھی ہے، چلہ بھی ہے، سے روزہ بھی ہے، مقامی کام بھی ہے. آخری کیا ہے کہ یہاں پہ چھوڑنا. کریں گے نا یہاں پہ چھوڑنا ہو، یہاں پہ چھوڑنا. تو یہ ایک چیز کہ بے طلبوں کی تعداد زیادہ ہے، طلب والوں کی تعداد کم ہے. طلب والوں کے لیے تعلیم ہے، بے طلبوں کے لیے دعوت ہے. اس لیے اس وقت دعوت کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. ہم اگر طلب نہیں پیدا کریں گے تو یہ بے طلب طلب والوں میں کمزوری پیدا کر دیں گے، ان کا رنگ ڈھنگ بدل دیں گے، اور آگے دینی محنتیں، دینی تحریکات، دینی تنظیمات، مدارس، مکاتب، مساجد، یہ ان کو کھٹکے گا. اس کی کیا ضرورت ہے؟ کھٹکے گا. اعتراضات پیدا ہوں گے کہ مسجد کی کیا ضرورت ہے، مکتب کی کیا ضرورت ہے، مدرسے کی کیا ضرورت ہے، دین پر اتنا جان مال لگانے کی کیا ضرورت ہے. 80% بے طلب ہے، 20% طلب والے ہیں. تو یہ 80% کی زبانوں پر آئے گا. استخفاف دین کا، شعار اسلام کا استخفاف. صبح صبح اذان ہوتی ہے، نیند خراب ہو جاتی ہے، ایمان چلا گیا. علماء سے پوچھئے، پوری زندگی کسی فرض کو ادا نہ کرے تو کفر عائد نہیں ہوگا، لیکن مستحب کا استہزاء، مذاق ایمان کو ختم کر دے. فرض کا نہیں، مستحب. کیا یہ ٹوپی، کیا یہ ملا گیری، کیا یہ داڑھی،
ایمان چلا جائے. استہزاء، مذاق. یہ بھی کوئی نکاح ہے؟ یہ نکاح ہے کہ جنازہ ہے؟ 5 آدمی آ کے مسجد میں پڑھا لیے، یہ بھی کوئی نکاح ہے؟ استہزاء، مذاق، یہ ایمان کو ختم کر دے. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دعوت اپنے لیے بھی حساب ہے. مضبوط قلعے میں اپنے کو بند کرنا ہے کہ کہتے رہو تاکہ تم مروب و متاثر مت ہو جاؤ. کہتے رہو، 2.5 گھنٹے کے ذریعے کہتے رہو، انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے کہتے رہو، گیسٹوں کے ذریعے کہتے رہو، روزہ کے ذریعے کہتے رہو. تمہاری آواز نہ بدل جائے، تم نہ متاثر ہو جاؤ، تم نہ مرعوب ہو جاؤ. کہتے رہنا تمہیں مستقیم کرے گا اور ماحول بنائے گا. ماحول بنائے گا اور تمہیں مستقیم کرے گا. اس لیے اس وقت امت کی عمومی تعلیم و تربیت کے لیے، امت کے مسلمانوں کی عمومی تعلیم و تربیت کے لیے اس وقت دنیا میں اس محنت کا کوئی بدل نہیں ہے. مسلمانوں کی عمومی تعلیم و تربیت کے لیے اس وقت اس محنت کا کوئی بدل نہیں. ہوا کیا ہے؟ اس محنت کی اہمیت کو جنہوں نے سمجھا، کرنے کا موقع ان کو نہیں ملا. کیا اس نے جس نے نہیں سمجھا. ایک عجیب بات ہے، یہ بہت باریک، بہت گہری بات ہے. جس نے اس کی اہمیت کو سمجھا وہ کرنے کا موقع نہیں ملا، کم ملا. وہ کرنے کا موقع اور کیا اس نے جس نے نہیں سمجھا، تو اس بیچارے سے بگڑ گیا. قصور اس کا نہیں، اس سے بگڑ گیا. اس کو سمجھا ہی نہیں تھا بیچارہ. جس زمانے میں کام شروع ہوا اس زمانے میں اس کی اہمیت جن علماء اور صلحاء بزرگوں نے سمجھا، اس کی اہمیت کو بیان کیا اور کہا، وہ تو مصروف تھے دوسرے کاموں میں. بڑی بڑی ذمہ داریاں ان کو تھی. کرنے والے ہم جیسے تھے جنہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا تو ہم سے بگڑ گئے، ہم سے بگڑ گئے. ہمیں چاہیے یہ تھا کہ سمجھنے والوں کی نگرانی میں کرتے اور سمجھنے والوں سے پوچھ کے کرتے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ گئے ہیں معاہدہ صاحب. تھوڑا سا فرق ہے عمر میں، برابر کے لوگ. لکھنؤ میں بھی ملے ہیں معاہدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر. نظام الدین بھی گئے. بہت بڑے آدمی تھے علم کی دنیا، علماء جانتے ہیں. معاہدہ میاں صاحب کے استاد. یہ حرم گئے ہوئے تھے اپنے آخری عمر میں.
وہاں کے جماعت کے ساتھیوں سے کہا مجھے گشت میں لے چلو. وہ جانتے تھے کہ یہ گشت کیا ہے، ہم کہاں جانتے ہیں کہ گشت کیا ہے. ہمارا نزدیک تو پھرنا پھرانا ہے. اب مجھے گشت میں لے چلو، اس سے ملاقات میں لے چلو، مکے کے علماء سے ملاؤ. اٹھا نہیں جا رہا تھا، چلا نہیں جا رہا تھا. اور سال ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عبدالرشید صاحب. ایک جگہ ہے پٹنہ کے پاس آرا رانی ساگر میں، حضرت مولانا منیری رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ. بہت عمر تھی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں بڑے تھے، مالیہ سر سے تو بہت بڑے تھے. تو جمعرات کو اپنے مدرسے سے روٹی دے کر علماء کو بھیجتے تھے گاؤں گاؤں میں تبلیغ کے لیے. جمعہ کو وہ لوگ واپس آتے تھے. جب یہ کام پہنچا اپنا کام بند کر دیا اور اس کام کو شروع کر دیا. 62 میں ہمارے بہار کے کام کرنے والے ان کو لے گئے نظام الدین. مالیہ صاحب کو انتقال ہو گیا تھا، حالانکہ ان سے بڑے تھے عمر کے. مال صاحب بیان کر رہے تھے، ان کو گیٹ پہ دیکھا تو بیان چھوڑ کے بھاگ کے گئے، جا کے لے پڑے. وہ 90 برس کو ہوں گے، مولانا اس وقت 28-30 برس کے تھے. حجرے میں لے گئے، بہت روئے. وہ کہا کہ حضرت کا جتنا دن یہاں قیام رہا شیطان کا تسلط ادھر نہیں تھا. کتنے بڑے آدمی. ہمارے یہاں سیلاب آیا ہوا، اتنا پانی، 90 سال کی عمر، چارپائی پہ بیٹھ گئے. ان کے موردین میں بڑے بڑے علماء، انہوں نے کندھے پہ چارپائی اٹھائی اور اتنا پانی میں گشت کی. وہ جانتے تھے یہ گشت کیا ہے، اس کی نسبت نبوت سے ہے. وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ گشت کیا ہے، اس کی نسبت نبوت سے ہے. اس کی اہمیت، اس کی قیمت، مسلمان میں چلنا. اس لیے ان علماء کے سامنے سے، ان بزرگوں کے سامنے سے جب تبلیغ والے گزرے تو عام ماحول اور رواج کے مطابق آپ کیا تھا ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو 50 سال 70 سال 100 سال پہلے جو رواج، مرد دھوتی پہنتے تھے، عورتیں ساڑیاں پہنتی تھیں. جب نیا زمانہ آیا تو پینٹ ہے، شرٹ ہے، جین ہے، جینس پینٹ پہنے. اور مسجد میں نوجوان کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے، پیر اس کا کانپ رہا ہے، زبان اس کی لڑکھڑا رہی ہے. عصر میں اعلان کر رہا ہے یا مغرب میں اعلان کر رہا ہے کہ عصر کی بات ہوگی، وہ تو بولنے نہیں آ رہا. بیان کر رہا تھا، کہہ رہا فرعون علیہ السلام. لیکن اس وقت کے جو بڑے ہیں اس کو ڈانٹ نہیں رہے ہیں، اس کو بلا کے گلے لگا، شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ لگا. کیا وجہ ہے؟ آج مسجد میں ہے یہ، کل یہ شراب خانے میں تھا، کل یہ جوئے کے اڈے میں تھا، کل یہ سنیما کے لائن میں تھا.
یہ حضور کا امتی ہے، آج یہ مسجد میں ہے، ڈر سے اس کے الفاظ بدل گئے، اس کو بولنے نہیں آیا، تو اس کو ہمت دیا۔ وہ جانتے ہیں کہ کہاں سے آیا، ان کو پتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا۔ جو یہ نہیں جانے گا کہ یہ مجمع کہاں سے آیا ہے، وہ اس سطح کی دینداری کو حقیقی معنی میں دینداری نہیں سمجھے گا، کہ حقیقی معنی میں دینداری تو ہے نہیں۔ جو یہ جانتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے وہ قدر کرے۔ آج کے میوات میں بھی کوئی نیا آدمی چلا جائے، کہے گا ہم کا اتنی تعریف کرتے ہیں میوات کی، میوات کیا ہے، کتنے دینداری۔ لیکن جو پرانا میوات جانتا ہے وہ قدر کرے گا کہ یہ وہی لوگ جو گوبر سے گھر لیپتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے یہاں پنڈت آتا تھا شادی بیاہ میں، یہ وہی لوگ ہیں جن کو کلمہ نہیں معلوم تھا۔ جو ان نوجوانوں کی پرانی زندگی جان رہا ہے وہ قدر کرے۔ کھڑے تو ہوئے، جو سنیما کے لائن میں کھڑے ہوتے تھے آج اس لائن میں کھڑے ہیں، زبان لڑکھڑا رہی ہے، بولنے نہیں آ رہا، اور پھر وہاں سے چل کر ان بزرگوں کی شفقت اور محبت کی برکت سے تانتشی نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا۔ وقت گزرتا گیا، 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال، ایک وقت آیا کہ یہی آدمی جو شراب کھانے سے اٹھ کے آیا تھا، جو جوا گڈے سے اٹھ کے آیا تھا، جو کلین شیوڈ آیا تھا، جو دھوتی میں آیا تھا، جو پینٹ شرٹ میں آیا تھا، یہی آدمی آگے چل کے 20 سال 25 سال کے بعد دین کا امام بنا، مجاہد بنا، زندگی بدلی، زاہدانہ زندگی ہوئی، صاحب نسبت بنا، اللہ والا بنا۔ ایک نوجوان کالج کا عائشہ رحمۃ اللہ علیہ بہار سے گزر رہے تھے، کلکتہ جا رہے تھے، کلکتہ میں اجتماع تھا، بھاگلپور اسٹیشن پر ٹرین رکی، بھیڑ لگ گئی، لوگوں نے دعا کے لیے کہا، حضرت نے پانی مانگا، پانی پی کے ایک گلاس دیا حضرت نے ایک نوجوان کو، کالج کا نوجوان، اس میں پانی بچا ہوا، وہ پھینکنے لگا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ پی جانا چاہیے، پی جاؤ اور پی گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ نوجوان وقت کے بڑے اولیاء اللہ میں بنے، اور اس کے لاکھوں مرید ہوئے، بہار میں، بنگال میں، آسام میں، اڑیسہ میں۔ کہاں سے چلا ہے سفر؟ اتنا شعور نہیں ہے، اتنی معلومات نہیں ہے کہ پانی پھینکنا نہیں چاہیے، پی جانا چاہیے۔ کالج کا اسٹوڈنٹ، لیکن کہاں پہنچا؟ وقت کا اولیاء اللہ۔ باپ ماں مارتے تھے، داڑھی رکھ لیا، ٹوپی پہن لیا، ان کے دوست احباب میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا، ڈاکٹر بنے، انگلینڈ گئے، ساتھ میں پڑھنے والے، اور یہ اس لائن میں آ کر اللہ والے بنے، تو ماں باپ تانا دیتے تھے، دیکھو ڈاکٹر بن گیا، مولوی بن گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہی ڈاکٹر صاحب آئے بیعت ہونے کے لیے کہ حضرت بیعت کر لیجیے۔ یہ کام ہے تو جنہوں نے سمجھا تھا انہوں نے کر کے دکھایا کیا کام ہے۔ نقشبندیہ سلسلے کے بہت بڑے اللہ والے تھے ہمارے علاقے میں، ان کے صاحبزادے
مفتی ہوئے مفتی ادریس صاحب، ان کے بیٹے ابھی ندوے میں استاد اور سینئر استاد ہیں. بوڑھے تھے، ہم لوگ جماعت میں لگے نئے نئے، جاتے تھے ان سے ملنے. انہوں نے کہا معاذ ریاض صاحب کے ساتھ میرا 20 دن لگا. مجھ سے کہا انہوں نے، مفتی صاحب نے، ہم لوگ کو چائے پلاتے تھے، ہمارا 20 دن لگا. ہم لوگ بالکل بے سمجھ، کچھ پتا نہیں، نئے نئے. کیا اس کام کو چھوڑنا، پوری زندگی کرتے رہنا؟ میرے نزدیک اس وقت کے حالات میں اس کا درجہ فرض کا ہے. مجھ سے کہا چھوڑنا مت، کرتے رہنا. بڑے مفتی تھے حضرت مولانا بشار کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب، بڑے لوگ، ہندوستان کے بڑے لوگ. تو اس وقت کا یہ تقاضا ہے ہم ماحول پر نگاہ ڈالیں، اور یہ مٹنے مٹانے والا کام، قربانی والا کام، اور اس کی قربانی ذمہ داروں کے مشورے سے، جذبات سے نہیں. کام قربانی کا ہے، اگر قربانی کے نہیں ہو، لیکن قربانی کون دے اور کتنا دے، ارادے تو ہم سب کریں گے، لیکن طے کریں گے ذمہ دار طے کریں. کہ کس کو تفقد کہتے ہیں؟ تحمل دیکھنے. تفقد کہتے ہیں تحمل دیکھنے. تحمل. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لے کے آئے ہجرت والی رات میں، تو ان کو نہیں لوٹایا. گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، جو دان دیوان تھا سب لے لیا، نکل گیا. کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع نہیں کیا کہ اسلام میں رحمانیت نہیں ہے، بال بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بفر سے مار بھول گئے تو اللہ کی طرف سے تنبیہ آنی چاہیے تھی کہ ابوبکر کا یہ فعل ٹھیک نہیں ہے. گھر میں بوڑھے باپ ہے، ماں ہے، وہ بھی نابینا باپ ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، سب لے کے جا رہے ہیں. اور ایک ساتھ لے کے آئے تو ان کو واپس کر دیا کہ نہیں تم جاؤ، ہماری بیوی بیمار ہے، ہاں جاؤ اس کی خدمت کرو. ماں کو حج میں لینا ہے تو ہاں ماں کو حج میں لے کے. تو کسی کو واپس کیا جا رہا ہے، گھر چلے جاؤ، اور کسی کا قبول کیا جا رہا ہے. اس دونوں حدیثوں میں تطبیق کیا ہے؟ ایک آدمی کو کہا جا رہا تمہارا نفس کا تم پر حق ہے، تمہارے بیوی کا تم پر حق ہے. تطبیق کیا ہے دونوں؟ تطبیق یہ ہے کہ تحمل دیکھا. حضرت ابوبکر میں بھی تحمل ہے اور بیوی بچوں میں بھی تحمل ہے. کہ بھیک نہیں مانگیں گے، یہ شکایت نہیں کریں گے جا کے کہ دیکھو باولا چلا گیا ہم لوگوں کو بھوکا چھوڑ. ایسا نہیں کہیں گے. تحمل ہے. تو تفقد کا معنی تحمل ہے کہ جتنا تحمل ہو اتنا. عین صاحب سے پوچھا جاتا ہے بھائی کتنا وقت؟ کہ بھائی جتنا تم کر سکو، آسانی سے ہوتا ہے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ کام قربانی کا ہے، مٹنے مٹانے کا. مولانا ریاض صاحب کے جملے یہی ہیں. جو آیا بڑے لوگ آئے، معاذ ظفر احمد آدمی آئے، بڑے آدمی ہیں. میں کیا عرض کروں، علماء جانتے ہیں کہ کون آدمی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے معاذ ظفر احمد تھانوی. اور تمہیں لوگوں کا بیمار ڈالا ہوا، تم آ جاؤ گے تو اچھے ہو جائیں.
حضرت بستر کھول دی. ایسے آدمی اللہ سننا نہیں کہا 26-24 جلدوں میں اتنے بڑے آدمی. 1 مہینہ رہ گیا. 1 مہینہ رہ گیا. ایک مرتبہ تمام بڑے بڑے محتمین صاحبان کو جمع کیا. آپ نام سنیے گا تو حیرت میں پڑ جائے گا. علماء جانتا ہوں میں, ہم لوگ تو جانتے بھی نہیں. حضرت قاری طیب صاحب ان کو بلایا. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب ان کو بلایا. حضرت مفتی شفیع صاحب ان کو بلایا, دلی میں تھے. حضرت مولانا عبداللطیف صاحب مظاہر کے محترم ان کو بلایا. حضرت مولانا زکریا صاحب دارم دمن کے گورستان, بڑے بڑے لوگوں کو جمع. بھائی سفروں میں ساتھ رہو. معلوم صاحب تو رہتے ہی تھے, محمد الرحمانی صاحب تو رہتے ہی تھے. اور ایک ہی بات کہتے تھے, مٹنے مٹانے کا کام ہے, مٹا دو. مٹنے مٹانے کا کام ہے, مٹا دو. پشاور کی جماعت ہے, پہلی جماعت, پر مٹنے کا کام ہے, مٹا دو. بارش ہو رہی تھی, لوگ گشت میں نہیں گئے. اثر کا وقت وہاں نکل کے, ارے بارش کی وجہ سے نہیں گئے تم لوگ, بارش نے گشت روک دیا. تو جنون تھا. کاہے پہ مٹنا؟ چیلوں کے لیے, 4 مہینے کے لیے نہیں, دین زندہ کرنے کے لیے مٹنا, تعلیم بنانے کے لیے مٹنا. یہ 90 سال کی محنت سے کیا ہوا؟ یہ تو صحیح ہے کہ 100% نمازیں نہیں ہوئی, لیکن سب سے بڑا نفع, سب سے بڑا نفع, سب سے بڑا نفع 2 ہوا. غور کیجیے گا کہ 90 سال کی محنت سے پہلا نفع تو یہ ہوا کہ پوری دنیا سے تقریباً ارتداد بند. نماز چھوڑنے سے مرتد نہیں ہوگا, ایمان چھوڑنے سے مرتد. 100% نمازی تو نہیں ہوئی امت, لیکن ارتداد پوری دنیا سے بند. پوری دنیا میں ارتداد کی ہوا چلی. اور دوسرا جو مقصد تھا مولانا کا, مولانا نے یہ کام شروع کیا تو مقصد بتایا. ہم یہ کام معلوم مولانا علی میاں صاحب سے کہا, یہ کسی اور سے کہا, میوات میں, کہ ہم ان میواتیوں میں غیرت اسلامی پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ مقصد کا کام تھا, ہم سمجھے اس سے. غیرت اسلام, غیرت خاندانی پہ جان دیتا ہے. کوئی ماں کو گالی دے دے گا, جان دے دے گا. غیرت نسبی ہے, لیکن اسلام مل رہا ہے, اس پر جان نہیں دے گا. تو میں ان میواتیوں میں غیرت اسلامی پیدا کرنا چاہتا ہوں. آج دیکھ لو پوری دنیا میں کس طرح مسلمانوں میں غیرت اسلامی, غیرت ایمانی آئی ہے. کہ آپ دیکھو مسجدوں کی توسیع, مسجدوں کا بننا, مدرسوں کا بننا, مکاتب کا بننا, حج کا زندہ ہونا, زکوٰۃ کا زندہ ہونا, رمضان کے روزوں کا زندہ ہونا. غیرت اسلامی مسلمانوں میں داڑھی ٹوپی نفرت کی چیزیں نہیں رہ گئی ہے, نہ رکھنے والے کو شرمندگی ہوتی ہے. غیرت اسلامی پوری دنیا میں جاگ گئی. مسلمان ٹرینوں میں ہندوستان میں اپنی آئیڈینٹی چھپاتا تھا کہ میں مسلمان, کوئی مجھے پہچانے نہیں. اس کام کی برکت سے پوری دنیا میں مسلمانوں میں ایک غیرت جاگی ہے. ایک غیرت ہے. مساجد کو خوبصورت بنانا یہ بھی غیرت اسلام ہے. گھر خوبصورت بن رہے ہیں تو اللہ کے گھر بھی خوبصورت بنے. مساجد میں انتظامات کرنا مہمانوں کے لیے,
کہیں بیت الخلا ہوتا تھا کیا؟ استنجا خانہ وضو خانہ ہوتا تھا کیا؟ تو مسلمان اس پر جان مال لگا، اس کی غیرت جاگ گئی ہے۔ حج عمرے کی کثرت دیکھو، تو اس کام کا نفع ایک تو ارتداد کا رک جانا، یہ غیرت اسلامی کا پیدا ہونا کہ غیرت آ گئی، تو مٹنے مٹانے کا کام ہے، لیکن مٹنا مٹانا نفس کے لیے نہیں، جوش میں نہیں، جذبات میں نہیں، مشورے سے، اپنے علاقے کے ذمہ داروں سے، اپنے علاقے کے علماء صلاح سے بیٹھ کر مشورہ کریں کہ اس کا کتنا تحمل ہے، اور اس تحمل کے اعتبار سے اپنے کو لگائے کہ بہرحال حقیقت یہی ہے کہ آج نہیں تو کل قبر کا پیمند بننا ہے، اور تمام آشائش چھوٹنی ہے، تمام آشائش چھوٹنی ہے، قبر کے گڈھے میں جانا ہے، یہ حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے، جو آج ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے قبروں کا ڈیکوریشن ہی حقیقت نہیں ہے، بلڈنگ سے زیادہ ڈیکوریشن، جتنے میں پوری بلڈنگ بن رہی ہے اتنے میں ایک فلیٹ کا ڈیکوریشن ہو رہا، یہ حقیقت نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت قبر ہے، جہاں کفن کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، مٹی گوشت کھا لے گی، خون چوس لے گی، کیڑے لگ جائیں گے، یہ حقیقت ہے۔ آنکھیں باہر نکلے گی، زبان باہر نکلے گی، کھوپڑی پھٹے گی، بھیجا باہر ہوگا، یہ حقیقت۔ حقیقت یہ نہیں ہے پلنگ اور اے سی، یہ مصنوعی چیزیں، آرٹیفیشل چیزیں۔ وہ لذت حقیقی ہے کہ قبر حد نگاہ تک کھل جائے، جنت کا بستر بچ جائے، جنت کے خوشبودار ہوائیں آنے لگے، کہ آج بھی 1400 سال کے بعد ایسے قبور موجود ہیں جس میں دفن ہونے والے کی لاش تازی ہے، موجود ہے 1400 سال کے بعد۔ یہ حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی زندگی بنا کے جاؤ کہ 1400 سال کے بعد بھی کفن کو کوئی چھو نہ سکے، قبر کی مٹی کفن کو چھو نہ سکے۔ کبھی اتفاق سے قبر کھل جاتی ہے تو لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کفن تازہ ہے، کب دفن ہوا تھا پتہ ہے۔ یہ حقیقت ہے زندگی۔ مرتے وقت آدمی ایسا بھی مرتا ہے کہ کہتا ہے کہ دیکھو بائیں پیر سے روح نکلی، پورا جسم گرم ہے، پیر ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور آدمی ایک ایک جوڑ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو روح یہاں تک آئی، اب یہاں تک آئی، اب یہاں تک آئی، اب یہاں سے شروع ہوئی، یہاں آئی، یہاں آئی، ہنس رہا، بول رہا، گھر والوں سے بات کر رہا، پھر یہاں آ کے روح رکے، کہاں یہاں رکی ہے، اب تم سب کو گواہ بنا کر کلمہ پڑھتا ہوں اور جا رہا ہوں۔ ایسے یہ حقیقت ہے، اور نہیں تو آدمی 6 مہینہ 8 مہینہ وینٹیلیٹر پر ہے، ڈاکٹر جانتا ہے کہ لا علاج مرض ہے، اس کو جانا ہی ہے، لیکن ڈاکٹر کو یہ بھی پتا ہے کہ 20-25-50 لاکھ کروڑ 2 کروڑ اس کے گھر میں ہے، تو ڈاکٹر جب تک سارا خالی نہ کر دیتا ہے تب تک وینٹیلیٹر سے نہیں نکالتا۔ جب محسوس کر لیتا ہے کہ اب خالی ہو گیا، کہتا ہے لے جائے گھر خدمت کیجیے۔ یہ بھی روز ہو رہا زندگی کی حقیقت۔ مٹنے مٹانے کی بات ہم جذباتی نہیں کہہ رہے ہیں، جوش میں آ کے اللہ ہو کر کے نکل جائے جنگل، نہ،
مٹی مٹانے کی بات اس پر کہہ رہے ہیں کہ حقیقت زندگی کو سمجھیں، زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور اس کو سمجھ کے اس کے اعتبار سے اللہ کے دین کو رواج دینے کے لیے، ترویج سنت اور احیاء دین کے لیے اپنے کو مٹائے، تاکہ وہ حیات ملے جو حیات اصلی ہے، وہ مزہ ملے جو مزہ اصلی ہے، وہ خوشبو ملے جو خوشبو اصلی ہے۔ ارادتاً کرے، سوچ سمجھ کے کرے، مشورے سے کرے، اپنے ذمہ داروں قرآنوں سے مل کے کرے، جذبات میں نہیں، جوش میں نہیں۔ یہ کام ہے جو نبی نے دیا ہے، اس کام کو کرنا ہے، امت کو طالب بنانا ہے اور اس کو طلب کے اندر لے کے جانا ہے، تو امت طالب بنے، جو امت کے مسئلے کا حل دین کی طلب ہے۔ کوئی مسئلہ اس کا حل نہیں کر سکتا، ساری دنیا مل کر بھی، جب تک کہ اس کے اندر دین کی طلب نہ آئے، دین کی سچی طلب پیدا کرنا، خیر کی طرف بلانا، اور اس پر اپنے آپ کو مٹانا، اور اپنی زندگی میں اس دین کو لانا، محنت کر کے اپنی زندگی ایمان بنانا، عمل بنانا، صفات بنانا، گھر بنانا، کاروبار کو دین پہ لانا، تین جگہ دین لانا ہماری ذمہ داری، اپنی ذات میں، اپنے گھر میں، اپنے معیشت میں، کمائی میں، تین جگہ دین آ گیا تو دین پھیل جائے۔ اپنی ذات میں دین لانا، اپنے گھر میں دین لانا، ہمارا گھر سنت اور شریعت کے مطابق چلے، محبت سے، پیار سے، اور یہ ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں ہوگا، مار پیٹ سے نہیں ہوگا، اپنے کو عملی نمونہ بنا کے پیش کرنا پڑے گا۔ اسی لیے کہا رات کو اٹھاؤ مت، رات کو خود اٹھو، جب تم اٹھنے لگو گے تو تمہارا گھر بھی اٹھنے لگے گا۔ ایک ہے دروازے پیٹ کے اٹھانا، ایک ہے خود اٹھنا۔ جب باپ تہجد گزار ہوگا تو بیٹے فجر کی پابندی کرنے لگیں گے، ان کو غیرت آئے گا کہ ابا تہجد میں اٹھتے ہیں، ہماری فجر بھی چلی جاتی ہے۔ عملی بنا، اپنے کو عملی بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو عملی نمونہ بنا کے پیش کیے ہر جگہ، اور اتنا کیا جتنا کوئی نہیں کر سکا، اور جب کوئی ایسا کرنا چاہا تو روک دیا، میں نبی ہوں، میں اتنا کرتا ہوں، تم کم کرو۔ تہجد اپنے پہ فرض کیا، امت پہ نفل کیا، تو روک دیا، روزے میں، صدقے میں، جہاد میں، ہر جگہ روک دیا، تم اتنا مت کرو، ہم کو اتنا کرو، لیکن عملی نہ ہو۔ دین پھیلنا آسان ہے، مسلمان اپنی زندگی میں لے کے پھرنا شروع کر پھیل جائے۔ جتنے چلا چاٹیاں لگائے ہوئے ہیں، کپڑے والے ہیں، یہ دین اپنی زندگی میں لے کے چلنا پھرنا شروع کر، بازاروں میں، میلوں میں، ٹھیلوں میں، رشتہ داریوں میں، یہ ٹرینوں میں، بسوں میں، ملک میں، بیرون میں، جہاں رہیں دین کے ساتھ چلنا پھرنا شروع کر۔ فیشن کیسے پھیلتا ہے؟ تقریر سے نہیں، وہ فیشن والے اس کو پہن کے چلنا شروع کر دیتے ہیں، پھیل جاتا ہے۔ دین کو اپنی زندگی میں لے کے چلنا شروع کر، عملی نمونہ، عملی نمونہ۔ زندگیاں متحرک ہیں، زندگیوں سے دین منتقل ہوتا ہے، چلنا شروع کر اپنی ذات۔ اسی سے گھر بھی بنے گا، ہمارے تحمل سے، ہمارے برداشت سے، ہمارے سہنے سے گھر بنے گا، اسی سے بال بچے بنے گا، ہمارے ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں بنے گا۔ اب زمانہ ڈانٹ ڈپٹ کا نہیں رہا،
مار پیٹ سے نہیں بنے گا، تحمل سے بنے گا، برداشت سے بنے گا، اسی سے گھر بنے گا، اسی سے معاشرہ بنے گا، اسی سے ہمارے ساتھی بنیں گے۔ پہلے لوگ کتابوں کا دین دیکھتے ہیں، پھر زندگیوں کا دین دیکھتے ہیں۔ پہلے کتابوں کا دین دیکھتے ہیں، پھر زندگیوں کا دین دیکھتے ہیں۔ یہ جو کہہ رہا ہے اس کی زندگی میں ہے کہ نہیں؟ ہم جو کہہ رہے ہیں ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں؟ سچائی، دیانتداری، امانت داری، وہ سنتیں آسان ہیں جس میں ضرر نہیں ہے، اس لیے وہ جلدی آتی ہیں۔ وہ سنتیں مشکل ہیں جس میں ضرر ہیں، اور وہ سنتیں فرائض کا تقاضا کرتی ہیں۔ آپ نے داڑھی رکھ لیا، بے ضرر چیز ہے، کس کو ضرر ہوگا اس کا؟ نہ آپ کو ہوگا نہ دوسرے کو۔ ٹوپی پہن لیا، مسواک پونچھ لیا، لمبا کرتا پہن لیا، امامہ باندھ لیا، یاد رکھو یہ نبی کی سنتیں ہیں، اس میں بھی ساتوں زمین آسمان سے زیادہ نور ہے، لیکن یہ آسان سے، یہ جلدی آ جاتی ہے، 3 دن میں آ جائے گا، ایک چلے میں آ جائے گا۔ داڑھی بھی، ٹوپی بھی، امامہ بھی، کرتا بھی، پاجامہ بھی، مسواک بھی، ایک چلے کا کھیل ہے۔ لیکن مشکل سنت ہے، تحمل، صبر، ایذا پر برداشت کرنا، گالیاں سننا، پتھر کھانا، یہ بھی سنت ہے۔ وہ سنتیں ہیں جو ضرر والی، ضرر والی۔ معاشرہ اس سے بنے گا، سماج اس سے بنے گا، امت اس سے بنے گی، کام کا انتظامی نقشہ اس سے مضبوط ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ بھی ہیں اور آپ کی سنتیں وہ بھی ہیں۔ مسواک بھی آپ کی سنت ہے، امام بھی آپ کی سنت ہے، لیکن یہ آسان سنت ہے، کھانے کی سنت ہے، سونے کی سنت ہے، یہاں سے ہم ابتدا کریں گے۔ لیکن اصل وہ سنتیں ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اور پوری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی ماں، آپ پر تہمت لگی، آپ کو کیسا لگا ہوگا؟ اور تہمت لگانے والے رشتے دار تھے، دوسرے لوگ بھی تھے رشتے دار۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا، ان کی مدد کرتے تھے کہ پہلے دیتا تھا اب نہیں دیتا۔ اب قرآن اترا کہ یہ آپ کے شائن شان نہیں ہے کہ آپ یہ جملہ کہیں کہ پہلے دیتے تھے اب نہیں دیتے۔ ایسا لگاؤ، اب جتنا دیتے تھے اس سے دوگنا کر کے اس آیت کو اترنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا طلاق ہوا، ایسا سلمہ نوجوان بول پڑے، خون ہمارے تلوار سے ٹپکتا ہے اور مال آتا ہے تو رشتے دار یاد آتے ہیں۔ مسلمان بول دیا نبی کے بارے میں، یہ سنت ہے۔ پہاڑ جیسا جگر چاہیے ان کو برداشت کرنے کی۔ جب مکہ فتح ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں انتم الطلقاء، سب کو چھوڑ دیں، آپ کیا کیجئے گا کہ جیسا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا وصف، پہاڑ جیسا دل چاہیے، جگر چاہیے، اس کو برداشت کریں۔ یہ ہے دعوت، اس سے گھر بنے گا، اس سے معاشرہ بنے گا سماج میں، اس سے ساتھیوں کا دل جوڑے گا۔ پسنے پسانے کا کام ہے، مٹنے مٹانے کا کام ہے، پسنے والا کام ہے، پسنے والا، مٹنے والا۔
لیکن کتنا؟ کہ جتنا تحمل طے کون کرے گا کہ ذمہ دار اپنے من سے نہیں، اللہ کہہ کے نکل مشورہ ذمہ دار دیکھے گا آپ کا تحمل، اس اعتبار سے ترقی بنے گی۔ ہم کو ہمارے ارادے کا اجر مل جائے گا، ہر قیمت پر ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ ترتیب تو آسان چیز ہے، یہ تو افسوس کی بات ہے، صدمے کی بات ہے کہ کام کرنے والے ساتھی کی ترتیب بھی نہیں ہو رہی ہو، سے روزہ نہیں لگ رہا ہو، چلہ نہیں لگ رہا ہو، سال کا چلہ باقی ہو، سے روزہ باقی ہو، گشت نہیں ہو رہا ہو، تسبیحات نہیں ہو رہی ہو۔ اجتماعی اعمال موجبات قرب ہیں، لیکن انفرادی اعمال سے اس میں نور ہوتا ہے۔ رات کو اللہ کو منا لو اور دن کو بنداس رہو، رات کو اللہ کو منا لو، یہ انفرادی عمل مضبوط ہو، اتنا نہ ہو رہا ہو مقامی کام چھوٹ جائے، ترتیب چھوٹ جائے، یہ تو صدمے کی بات، نقصان کی بات، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تو فرمایا کہ دوسرے نماز کی توفیق کا ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ اس سے پہلے والے قبول ہو، کہ کوئی مہمان کو اس وقت بلاتا ہے جب اس کی آمد سے خوش ہوتا ہے تو کہتا دوبارہ آئے، تو سے روزہ قبول ہو گیا یعنی اگلے سے روزہ کی توفیق ہو گئی، چلہ قبول ہو گیا اگلے چلے کی توفیق ہو گئی، اور چھوٹ گیا تو خطرہ، شرعی خطرہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 3 دن چھوٹ گیا تو کوئی حرام کا گناہ ہو جائے، شرعی خطرہ نہیں کہہ رہا ہوں، قرب الہی، محبت الہی۔ علماء کہتے ہیں کہ تسبیح مت چھوڑو، تسبیح مت چھوڑو، اللہ پاک کو انتظار رہتا، گناہ نہیں ہوگا کوئی شراب پینے جیسا کہ 3 تسبیح نہیں پوری ہوئی تو اب گناہ ہو رہا، گناہ نہیں، گناہ الگ چیز ہے اور محبوب کا انتظار الگ چیز ہے۔ درود شریف آدمی پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ لے آ کے پیش کرتا ہے، آپ کے فلاں امتی نے یہ تحفہ بھیجا ہے آپ کے لیے، حضور انتظار میں ہیں اور آج کا درود نہیں پہنچا، بتاؤ کیسا لگے؟ ہم نے اپنے محبوب کو منتظر بنا، جس کو یہ ہوگا کہ میرا محبوب منتظر ہے اس کی تسبیح چھوٹے گی؟ میرا محبوب منتظر ہے، انفرادی اعمال کی پابندی، ترتیب کی پابندی، یہ مقامی کام کی پابندی، ہم اس کام کو کام بناویں اور رائے مشورے سے کریں، مل جل کے کریں، یہ کام عمومی ہے، اجتماعی ہے۔